آج نظر دوڑاتے ہیں پاکستان میں انڈر ورلڈ مافیا کی ایک عجیب و غریب کہانی کے حوالے سے۔ پاکستان میں صوبہ پنجاب کا جو کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ ہے، انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ گزشتہ برس لاہور میں قتل ہونے والے امیر بالاج ٹیپو کے قتل میں ملوث جو ملزم تھے تیفی بٹ صاحب، وہ مبینہ پولیس مقابلے میں ہلاک ہو چکے ہیں۔ امیر بالاج ٹیپو کو گزشتہ برس 18 فروری کو جب وہ ایک لاہور کی پوش علاقے کی نجی ہاؤسنگ سوسائٹی میں اپنے دوست کی شادی میں شریک تھے، اس وقت ایک فوٹوگرافر کے روپ میں شریک شخص نے انہیں قتل کر دیا تھا۔ امیر بالاج کے قتل کا جو مقدمہ ہے ان کے بھائی کی مدیت میں درج کیا گیا تھا، اور اس میں خواجہ طارق گلشن، تیفی بٹ اور گوگی بٹ کو مرکزی ملزم قرار دیا گیا تھا۔ تیفی بٹ اور گوگی بٹ جو ہیں، انہیں کہا جاتا ہے کہ یہ پھوپھی زاد بھائی ہیں۔ پاکستان ایسوسی ایٹ پریس آف پاکستان نے 4 اکتوبر کو رپورٹ کیا کہ امیر بالاج ٹیپو کیس کے مرکزی ملزم تیفی بٹ کو دبئی سے گرفتار کر لیا گیا ہے۔ رپورٹ میں مزید کہا گیا تھا یہ گرفتاری پولیس نے انٹرپول کی مدد سے کی ہے اور ملزم کو جلد از جلد پاکستان منتقل کر دیا جائے گا۔ قانونی کارروائی جاری ہے اور توقع ہے کہ آئندہ چند روز میں وہ لاہور پہنچ جائیں گے۔ 11 اکتوبر کو پنجاب کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ کی جانب سے جاری کردہ پریس ریلیز کے مطابق تیفی بٹ کو جمعہ 10 اکتوبر کو دبئی سے کراچی لایا گیا، جس کے بعد کراچی ایئرپورٹ حکام نے انہیں سی سی ڈی کی تحویل میں دے دیا۔ سی سی ڈی نے دعویٰ کیا کہ ملزم کو بذریعہ سڑک کراچی سے لاہور منتقل کیا جا رہا تھا، جب جمعے کی صبح پنجاب کے شہر رحیم یار خان کے قریب سی سی ڈی کی گاڑی پر تیفی بٹ کے مسلح ساتھیوں نے حملہ کر دیا۔ پریس ریلیز میں مزید دعویٰ کیا گیا کہ اس موقع پر ہونے والی فائرنگ کے تبادلے میں سی سی ڈی کا ایک اہلکار شدید زخمی ہوا، جسے مقامی قریبی ہسپتال میں منتقل کر دیا گیا، جبکہ مسلح افراد تیفی بٹ کو حراست میں چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ اس واقعے سے متعلق ڈی ایس پی سید حسین حیدر کی مدیت میں ایک ایف آئی آر بھی درج کر دی گئی ہے، جس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ 2 گاڑیوں میں سوار 7 سے 8 مسلح افراد نے پولیس ٹیم پر حملہ کیا اور فائرنگ کی اور ملزم کو چھڑوا لیا گیا۔ سی سی ڈی کے بیان میں مزید کہا گیا کہ مسلح حملہ آوروں اور ملزم تیفی بٹ کی تلاش کے لیے مقامی پولیس کی بھی مدد لی گئی اور سنیچر کی صبح لگ بھگ 5 بجے 2 مشتبہ گاڑیوں کو روکا گیا اور اس دوران پھر فائرنگ کا تبادلہ ہوا، جو 20 سے 25 منٹ تک جاری رہا۔ سی سی ڈی کا دعویٰ ہے کہ فائرنگ کے بعد جب اہلکار گاڑیوں کے قریب پہنچے تو ایک شخص شدید زخمی حالت میں وہاں موجود تھا، جس کی شناخت بعد ازاں تیفی بٹ کے طور پر ہوئی، جنہیں ہاسپٹل منتقل کیا گیا مگر وہ ہلاک ہو گئے۔ سی سی ڈی کا مزید دعویٰ ہے کہ دوسری مرتبہ ہونے والی فائرنگ کے نتیجے میں بھی سی سی ڈی کا ایک اہلکار شدید زخمی ہوا۔ دوسری جانب رحیم یار خان میں ڈائریکٹر ایمرجنسی شیخ زاید ہسپتال کے مطابق ہلاک ہونے والے ملزم کی شناخت کا پوسٹ مارٹم کر دیا گیا ہے۔ لاہور میں تیفی بٹ اور جو ہے وہ کون تھے، اس حوالے سے دیکھتے ہیں کہ تیفی بٹ کو لاہور کا ایک انڈر ورلڈ ڈان سمجھا جاتا تھا اور ان کے کزن گوگی بٹ کی لاہور کے ٹرکا والا خاندان کے ساتھ دیرینہ دشمنی تھی۔ امیر بالاج ٹیپو کے قتل میں بطور مرکزی ملزم نامزدگی کے بعد سے تیفی بٹ مفرور تھے۔ تیفی بٹ اور ان کے کزن گوگی بٹ کا شمار لاہور کے بڑے انڈرورلڈ مافیا میں ہوتا ہے۔ لاہور میں جب جو ہے وہ گوال منڈی سے تعلق رکھنے والے اس خاندان کی شالم کے علاقے میں رسوخ رکھنے والے ٹرکا والا خاندان سے دیرینہ دشمنی تھی، جس کا ذکر امیر بالاج قتل کیس کی ایف آئی آر میں بھی ہوا ہے۔ بی بی سی کی ایک تفصیلی رپورٹ کے مطابق اس دیرینہ دشمنی کا آغاز ٹرکا والا خاندان کے بلا ٹرکا والا کے سن 1994 میں قتل کے بعد ہوا اور ٹرکا والا خاندان کو یہ رنج تھا کہ تیفی بٹ نے بلا ٹرکا والا کو قتل کرنے والے ملزمان شفیق اور حنیف کو پناہ دی تھی۔ اس حوالے سے کچھ اور رپورٹس بھی ہیں کہ جس میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ جو لاہور میں پرانی دشمنی اور دیگر جرائم کی کوریج کرنے والے جو صحافی ہیں اعظم چودھری صاحب، ان کا کہنا یہ تھا کہ جب سابق صدر پرویز مشرف کے دور میں گوال منڈی میں فوڈ اسٹریٹ بنائی گئی تھی تو تیفی بٹ کا خاندان اس فوڈ اسٹریٹ کو بنانے میں پیش تھا۔ ان کا کہنا ہے کہ سابق صدر پرویز مشرف نے بسنت کے موقع پر گوال منڈی میں گوگی بٹ کی چھت پر پتنگ بازی بھی کی تھی۔ اس کی تصاویر اس وقت ٹویٹر کے اوپر کچھ سینئر جرنلسٹ جو ہیں وہ بھی شیئر کر رہے ہیں، جبکہ اس کے علاوہ اس خاندان
के दीगर सियासी जमातों से भी मरासिम थे, और कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ की जो पॉलिटिकल कैंपेन्स थी उनमें भी तैफ़ी भट्ट जो है उनकी पुरानी तस्वीर हैं वो नज़र आते हैं। आज़म चौधरी साहब का मज़ीद कहना था कि तैफ़ी भट्ट माजी में लाहौर की अकबर मंडी में ताजिर तंजीम के इलेक्शन भी लड़ते रहे हैं। आज़म साहब कहते हैं कि अगर तारीख पर नज़र डाली जाए तो टीपू टरकावाला ख़ानदान से दुश्मनी के दौरान तैफ़ी भट्ट के ख़ानदान का कोई फ़र्द नहीं मारा गया था। ताहम ये ज़रूर था कि अमीर बालाज के कत्ल के बाद तैफ़ी भट्ट के बेनोई जावेद को लाहौर के इलाके गुलबर्ग में कत्ल कर दिया गया था, और इनके बकौल तैफ़ी भट्ट के भाई जो हैं ख्वाजा अज़हर गुलशन भी लाहौर में ताजिर तंजीमों के ओहदेदार रह चुके हैं। लेकिन इस ख़ानदान में सबसे ज़्यादा असर रसूख तैफ़ी भट्ट का था। तैफ़ी भट्ट निजी महफ़िल में अक्सर ये कहा करते थे, ये सहाफ़ी आज़म चौधरी साहब के बकौल है कि तैफ़ी भट्ट साहब निजी महफ़िल में अक्सर ये कहा करते थे कि मैं अपने घर का कोई मच्छर भी नहीं मरने दूंगा, लेकिन आज वो खुद इस दुनिया में नहीं रहे।